آج پتہ ہے میں سرکار کے ساتھ وہی بیٹھے تھے، ہم نے بھی دیکھا باتیں کیا ہوئی. وہ کہتے ہیں میرا سینہ سرکار کی پشت سے لگا ہوا تھا، میرا سینہ سرکار کی پشت سے لگا ہوا تھا. تو جس کا سینہ پشت سے لگے وہ تو اتنا مان اور ناز کرے، اور وہ علی جو سینے سے لگے اس کے مرتبہ و مقام کا کیا. تو حضرت علی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کے پیچھے کیا. اب دعا کوئی نہیں، سرکار نے فوراً تلوار علی کو دے دی. آپ کے لیے کچھ کہوں جی، اور آپ کے لیے کچھ کہوں. تلوار علی کو دے دی، ڈھال بھی علی کو دے دی، زرہ بھی علی کو دے دی. نبی غیر مسلح ہو گیا، محافظ جو مل گیا تھا نہیں سمجھا. کہا مجھے اب تو میری عزت کا محافظ، میری عزت تیرے سپرد ہے، فاطمہ بھی تیرے گھر میں ہے. تلوار دے دی، ڈھال دے دی، زرہ دے دی، کمر بند کھول کے باندھ دیا. اب نبی نے ہاتھ اٹھائے. اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ فتویٰ لگے مجھ پر، لیکن میں فیس کروں گا. اب ذرا غور کیجئے گا حضور. ہاں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت اور بھی کروں. حتیٰ بیاض ابتہ، یہاں تک ہاتھ اٹھے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے. جی میں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یہاں سے بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے. بولو کہاں ہے، دکھاؤ مجھے. میرے بغل کی اندر میرا جسم جو ہے وہ سفیدی نظر آتی ہے. نظر آنے کی دو وجہ ہوتی، یا کپڑا ہو باریک جس سے بدن نظر آئے، یا پھٹا ہوا ہو. تو محمد کا کرتا نہ پھٹا ہوا تھا نہ سرکار باریک پہنتے تھے، تو پھر یہ بغل کی سفیدی کیسے نظر آتی تھی؟ حضور یہی حدیث تو ثابت کرتی ہے کہ سرکار کا بدن نور کا تھا. تو موٹا کپڑا چاہے جتنا بھی ہوتا وہ نور محمد کی شعاع کو روک نہیں سکتا تھا. آپ ہاتھ اٹھا دیتے تو بغلوں کی سفیدی نظر آنے. چلیے آپ کے ذوق کے لیے ایک حدیث اور بخاری شریف کی سنا دوں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں بات بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دی جو دلوں کو تڑپا گئی. آپ نے کہا صحابہ سے کہ میں ان دنوں کی بات تو میں سنا رہی ہوں جب گھروں میں چراغ نہیں جلتے، نہ دیا ہوتا تھا، نہ تیل ہوتا تھا، کچھ ہوتا نہیں. یہ اسرت اور تنگ دستی کا دور تھا جب گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے. اور رات کے وقت جب تہجد کا ٹائم ہوتا، حجرہ چھوٹا سا تھا، میں لیٹتی تو حضور نماز نہیں پڑھ سکتے، حضور نماز پڑھتے تو میں لیٹ نہیں سکتی تھی. تو ہوتا اس طرح تھا، حضور کھڑے ہو جاتے قیام میں آگے لیٹ جاتی. جب سرکار رکوع کر کے سجدے کی طرف آنے لگتے تو مجھے اشارہ کر دیتے، میں آگے سے ہٹ جاتی. میرے کلاس روم میں تو میں نے اس پہ طویل ترین گفتگو کی. یہاں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کروں گا. چراغ نہیں جلتا، رات اندھیری ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے، نبی کھڑا ہوا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، اشارہ کرے گا، دیکھیں گی کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی اندھیرے میں کوئی اشارہ کرے تو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. تو وہ جو کہتی ہیں کہ سرکار، اور پھر ہاتھ سے بھی نہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہاں پہ غمز کے الفاظ ہیں. کچھ محدثین نے یہاں ہاتھ سے اشارے کا تذکرہ کیا، لیکن ہاتھ سے اشارے کی عربی موجود نہیں، متن نہیں ہے. غمز آنکھ کے اشارے کو کہتے، حضور آنکھ سے اشارہ کرتے، میں ایک طرف ہٹ جاتی. تو ثابت ہوا رات اندھیری تھی نا، چہرہ تو نورانی تھا نا. سرکار کا رخ انور چمکتا تھا اور آپ کی آنکھیں نظر آتی تھی. تبھی تو اندھیری رات میں بھی سرکار کے اشاروں کو میری ماں دیکھ لیا اور آگے سے ہٹ جایا کرتے. ہم آگے دور آ گئے. حضرت علی کے لیے نبی نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ نے سوچا کہ دعا کریں گے، پھر ہاتھ اٹھائے اور صحابہ نے کہا کہ آج تو علی کا ستارہ اوج پہ ہے، اوج سریہ پہ مقیم ہے، کہ آج علی کے لیے نبی اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا. لیکن اس وقت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آیا.
फारूक आजम का बदन कांपने लगा जब नबी ने अपने दोनों हाथ अपनी दस्तार पे रखे। अब जो आले मोहब्बत बैठे हैं बस उनका इम्तिहान है। सरकार ने अपनी दस्तार पे हाथ रखा, इस तरह दस्तार पे हाथ रख के दस्तार उठाई, कहा सिर्फ तलवार नहीं अब दस्तार भी तेरी हो गई। तलवार नहीं अब दस्तार भी तेरी हो गई। अपनी दस्तार उतार के अली के सर पे रखी, कहा अब जा, अब जा, जमाने को पता चले कि मोहम्मद की इज्जत का मुहाफिज जा रहा। अली चले गए, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं यहां भी इसकी नोक पलक सवारता तो कुछ और कड़ियां मिलाता। हजरत अली गए, मुकाबला अमर इब्ने अब्दुवुद से शुरू हो गया। जब तलवार से तलवार टकराई, खाक उड़ने लगी, जर्रे बिखरने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको साहबा को बुलाया, तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। साथियों देखो ना वो सामने कौन है। नहीं समझा नहीं। वो सामने कौन है? कहा अली है। मुकाबले में अमर है? कहा नहीं। तुम बताओ, इधर मुसलमानों का शेर है, अल्लाह का शेर है, और उधर काफिरों का पहलवान है। कहा नहीं। तुम बताओ। हर कोई बताता रहा, आप नहीं नहीं कहते। पूछा हुजूर फिर? कहा मेरी नजर से देखो। आज अली को देखना है तो मेरी नजर से देखो। मैंने कुछ कह दिया, बात आपके पल्ले नहीं पड़ी। मेरी नजर से देखो हुजूर, आपकी नजर से हम क्या देखें, आप देख के बता दें। तो नबी ने कहा फिर सुनो, अगर मोहम्मद की नजर से देखा हुआ मंजर सुनना चाहते हो तो सुनो। आज मैदान में अली नहीं लड़ रहा, अबू तालिब का बेटा नहीं लड़ रहा, सैयदा फातिमा बिनते असद का बेटा नहीं लड़ रहा, हसनैन का बाबा नहीं लड़ रहा। कौन लड़ रहा है? बरसल ईमानो कुल्लहू, आज पूरा ईमान कुफर से लड़ गया। आज पूरा ईमान, बोल तो दें, आज पूरा ईमान कुफर से लड़ गया है। कदर तो होगी नहीं, लेकिन मैं जुमला ना कहूं यहां पे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। अली को नबी ने ईमान कहा। नबी ने, ऊंचे आवाज से बोलिए, अली को मेरे नबी ने ईमान कहा। ईमान का नबी पाक के एक बेटे हैं, उनका नाम कासिम है, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। नबी पाक उनकी वजह से अबुल कासिम कहलाते, कुनियत है सरकार की। हजरत अली के बेटे का नाम हसन है, उनको अबुल हसन कहा जाता है। किसी के बेटे का नाम नईम होगा तो बाप अबू नईम हो जाएगा, कुनियत बनेगी ना सर। तो अली तो ईमान है। नहीं समझा नहीं। अली तो है ईमान। बाप को कहो क्या कहते? कासिम का बाप अबुल कासिम, नईम का बाप अबू नईम, हसन का बाप अबुल हसन। तो इसी तरह ईमान का जो बाप है, जो अली का बाप है, अली तो हो गया ना ईमान, तो बाप को क्या कहोगे? अबुल ईमान। नहीं समझा सका। बेटा ईमान, बाप अबुल ईमान। इससे परे नबी से क्या सनद मांगते हो? तो मैं खैर इस तवील तरीन बहस में नहीं जाऊंगा, बात बिल्कुल करीब लेके जाऊंगा। हजरत अली हो, उस्मान गनी हो, फारूक आजम हो, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन, ये चारों बल्कि तमाम सरकार के साहबा जो हैं वो सब के सब मेयार ईमान है, मेरिट है ईमान के लिए। हमें हुक्म दिया गया है कि हम उनको फॉलो करेंगे, उनको अपना आइडियल बनाएंगे। तो जिसका अकीदा भाई उनके अकीदे के मुताबिक है तमाम साहबा की, वो सच्चा है। जिसका अकीदा साहबा के अकीदे के खिलाफ होगा वो झूठा है। तो हमारे अकीदे की तमाम सिक्कों को लिख लीजिए, सिक्वार पढ़ते जाइए। मैं साहबा के अकीदे बयान करता चला जाऊंगा। अगर A to Z अलिफ से लेकर या तक मेरे अकीदे की हर शिक साहबी के अकीदे के मुताबिक हो तो फिर जमाना एक दिन कहेगा,
کہ یا رسول اللہ کہنے والے سچے ہیں، اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے نہ کرے، 4 مرتبہ مجھ پہ حملہ ہو چکا، مجھے گولیاں مار دی گئیں، اپنی طرف سے وہ مار کے چلے گئے، مدینے والا چاہتا تھا کہ ابھی کچھ دن اور یہ نوکر رہے، میری گاڑیاں تباہ کر دی گئی، میرے گھر کے قریب بم بلاسٹ کر دیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن میں نے کورٹ کے اندر جا کے جب جج نے ان سے پوچھا کہ کیوں کیا تم نے، انہوں نے کہا جی ہمارے اکابر کہتے ہیں اس کی زبان بند کرنی ہے، تو میں نے مسکرا کے اتنی بات کی تھی، میں نے کہا جج صاحب ان کو یہ پوچھ لیں کہ اب یہ کس کس کی زبان بند کریں گے، وقت آنے والا ہے جب گھر گھر میں یا رسول اللہ کے نعرے لگیں۔ دل سے دعا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم پیارے نبی کے، دلدار نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم اچھے نبی کے، مختار نبی کے، نور نبی کے، نعرہ حیدری۔ حضور والا اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں اور بالخصوص ادھر ساتھی بیٹھے ہیں، ادھر 2-3، میں ان کا محبتوں کا جو ایک ان کا میرے ساتھ آج تعلق رہا وہ مرتے دم تک نہیں بلکہ قیامت تک، اور آپ کی محبتوں کو میں نے پہلے کہا تھا مجھے لگی لپٹی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، میں بالکل صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہ واللہ بخدا رات کے اس گزرے وقت میں اس محبت کا محفل میں ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا مدینے والا موجود ہے یہاں، سرکار کی نگاہ کرم ہے۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اس وقت معاشی بحران ہے، جن کے کاروبار نہیں چل رہے، جو تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور تباہ و برباد کرے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت